اصغری اپنی ماں کے گھر ایسے تھی جیسے آدمی کے جسم میں آنکھ۔ ہر طرح کا ہنر اور سلیقہ اسے حاصل تھا۔ دانائی، ہوشیاری، ادب، قاعدہ، مروت، حیا، لحاظ، سب صفتیں خدا نے اسے عنایت کی تھیں۔ محلے کی عورتیں اس کو بیٹیوں کی طرح چاہتی تھیں۔ خدا کے فضل سے اصغری کی عمر 13 برس ہوئی تو چرچا ہونے لگا کہ اب شادی کا مہینہ اور دن مقرر ہو جائے۔ بات تو اس کی محمد کامل سے ٹھہری ہوئی تھی، لیکن محمد کامل کی ماں اکبری کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ چھوٹے لڑکے کی منگنی کسی اور جگہ کر دوں۔ محمد عاقل کو کسی طرح معلوم ہوا تو اس نے ماں سے کہا، اماں میں نے سنا ہے کہ تم محمد کامل کی منگنی چھڑانا چاہتی ہو۔ ماں نے کہا، کیا بتاؤں بیٹا، بڑی سوچ میں ہوں، تم سے آنکھ نہیں ملا سکتی، خدا نے تمہارا گنہگار بنا دیا ہے، دیکھیے محمد کامل کی قسمت کیسی ہو۔ محمد عاقل نے کہا، اماں میں سچ کہتا ہوں، اصغری 1000 لڑکیوں میں سے ایک ہے، عمر بھر چراغ لے کر ڈھونڈو گی تو اصغری جیسی لڑکی نہ پاؤ گی، ہرگز اندیشہ مت کرو، بسم اللہ کر کے بیاہ ڈالو، اور بڑی بہن پہ خیال مت کرو، اور خدا را تم میری بات کا یقین کرو، مجھ کو اپنے بارے میں تم سے ذرا بھی شکایت نہیں، اس خیال کو طبیعت سے نکال دو، اور اماں میں پھر کہتا ہوں، اصغری میری جانی بوجھی لڑکی ہے، وہ شاید بڑی بہو کو بھی ٹھیک کر لے، دیکھو خدا کے لیے اصغری کو نہ چھوڑنا۔ محمد عاقل نے جو ماں کو اتنی تاکید کی اور اصغری کی اتنی تعریف کی تو بات پکی ہو گئی۔ دونوں سمدھیانوں کی صلاح سے یہ امر قرار پایا کہ بقرعید کے اگلے دن اصل خیر سے نکاح ہو۔ اصغری کا باپ دور اندیش خان پہاڑ پر نوکر تھا۔ اس کو خط ملا تو خوشی سے اس کی باتیں کھل گئیں۔ فوراً ہی رخصت کی عرضی دی لیکن منظور نہ ہوئی۔ مجبور ہو کر اس نے بڑے بیٹے خیر اندیش خان کو 500 روپے نقد دے کر گھر روانہ کیا اور سب پس و پیش سمجھا دیا۔ گھر پر زیور، کپڑا، برتن پہلے سے موجود تھا۔ خیر اندیش نے گھر پہنچ کر چاول، گیہوں، گھی، مسالہ سب خریدا اور اصغری کے کپڑوں میں مسالہ ٹنکنا شروع ہوا۔ ماں نے ارادہ کیا کہ اصغری کو بڑی بہن سے بڑھ چڑھ کر جہیز ملے، جوڑے بھی زیادہ ہوں، برتن بھی وزنی دیے جائیں اور زیور کے عدد بھی زیادہ ہوں۔ اصغری آخر اسی گھر میں رہتی تھی۔ جب اس نے سنا کہ مجھ کو آپا سے زیادہ جہیز ملنے والا ہے تو اس کو رنج ہوا اور وہ اس فکر میں ہوئی کہ کس تدبیر سے اماں کو منع کروں۔ آخر شرماتے ہوئے اپنی خالہ زاد بہن تماشا خانم سے کہا، میں نے کسی سے اپنے جہیز کے بارے میں سنا ہے، مجھے نامناسب لگا، میں اسی فکر میں تھی، اچھا ہوا تم آ نکلیں، تم اماں کو اتنی بات سمجھا دو کہ مجھ کو آپا سے ایک چیز زیادہ نہ دیں۔ تماشا خانم نے کہا، بوا تم بھی خوب ہو، خدا دلواتا ہے تو تم کیوں انکار کرو؟ اصغری نے کہا، دیوانی ہوئی ہو، اس میں کئی قباحتیں ہیں، آپا کے مزاج سے تو تم واقف ہو، ان کو رنج ہوگا، ناحق اماں سے بدمزگی ہوگی اور مجھ سے بھی بدگمانی پیدا ہوگی۔ تماشا خانم نے کہا، اس میں بدمزگی کی کیا بات ہے، اپنی اپنی قسمت ہے، ان کی بسم اللہ کی شادی ہوئی، روزہ کشائی ہوئی، 4 برس ان کی منگنی رہی، ان کا کون سا تیز تہوار نہیں ہوا، ان سب کی کسر ادھر سمجھ لیں۔ اصغری نے کہا، سچ کہتی ہو، مگر نام تو جہیز کا ہوتا ہے، چھوٹی کو زیادہ ملے تو بڑی کو رنج ہوگا ہی، اور بوا ایک محلے کا رہنا، روز کا ملنا ملانا، جس بات سے دلوں میں فرق پڑے وہ کیوں کر کی جائے۔ تماشا خانم بولی، اجی مہینے 2 مہینے میں سب بھول جائیں گے، تم ناحق اپنا نقصان کرتی ہو۔ اصغری نے کہا، اے بھی اللہ اللہ کرو، نفع نقصان کیسا؟ کہیں ماں باپ کے دیے سے بھی پوری پڑی ہے، کہیں جہیز سے بھی عمریں کٹی ہیں، خدا سب کو اپنی قدرت سے دے، تم مجھ سے اصرار نہیں کرو ورنہ میں کوئی اور تدبیر کروں گی۔ اصغری کی ماں تک بات پہنچی تو وہ اپنے ارادے سے باز رہیں اور دل میں کہنے لگیں، دینے کے 100 ڈھب ہیں، کسی دوسری جگہ سمجھ لوں گی۔ الغرض روز مقررہ کو نکاح ہو گیا۔ خیر اندیش خان ایسا منتظم تھا کہ اس اکیلے نے نہایت خوبی کے ساتھ بہن کا بیاہ کر دیا۔ باراتیوں کی خاطر مدارات اعلیٰ درجے پہ کی۔ جب اصغری کی رخصتی کا وقت پہنچا تو ماں پر نہایت درجے کا صدمہ تھا اور محلے کی بیبیوں کا بھی یہ حال تھا کہ آ کر اصغری کو گلے لگاتی اور دعائیں دیتی تھیں۔ اصغری سب کی دعائیں لے کر سسرال داخل ہوئی۔ وہاں رسمیں ادا ہوئیں،
اور رونمائی کے بعد اصغری کو تمیزدار بہو کا خطاب ملا۔ ذرا اصغری کی حالت کا اکبری کی حالت سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اصغری اپنے ماں باپ کی دوسری بیٹی اور ساس کی دوسری بہو تھی۔ دونوں طرف سے حوصلے، چونچلے اور ارمان اکبری کے بیاہ میں نکل چکے تھے۔ اکبری 16 برس کی بیاہی گئی تھی اور اصغری بیاہ کے وقت 13 برس کی تھی۔ اکبری کا جب بیاہ ہوا تو اس کا دلہا محمد عاقل 10 روپے کا نوکر تھا اور اصغری کا دلہا محمد کامل ہنوز پڑھ رہا تھا۔ اکبری 2 برس تک بچوں کے بکھیڑے سے آزاد رہی اور اصغری بیاہ کے دوسرے برس ہی چھوٹی سی عمر میں ماں بن گئی۔ اصغری کی حالت اکبری کے مقابلے میں اچھی نہ تھی، مگر اس کا سلیقہ اور قاعدہ ایسا تھا کہ روز بروز گھر میں برکت زیادہ ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ اکبری کا نام بھی کوئی نہیں جانتا اور خانم کے بازار میں تمیزدار بہو کا وہ عالی شان محل کھڑا ہے کہ آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ جب خیر اندیش خان نے اپنے باپ کو اطلاع دی کہ خدا کے فضل سے ہمشیرہ کا نکاح خیر و خوبی سے ہو گیا ہے تو دور اندیش خان نے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کی۔